نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماشاءاللہ نیو سورہ ہود سٹارٹ ہو رہی ہے، تو پہلے اس کی تھوڑی سی تعریف اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی آیات کا ٹرانسلیشن سٹارٹ کریں گے۔ سورہ ہود مکی ہے، ہجرت سے پہلے نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 11 ہے اور نزول کے اعتبار سے 52۔ اس سورہ میں اللہ کے عذاب کا بہت زیادہ ذکر ہے۔ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت روئے اور اکثر نمازوں میں اتنا روتے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنسو آنکھوں سے ٹپک کر زمین پر گرتے۔ اللہ اکبر۔ سورہ ہود کی فرسٹ آیت میں قرآن پاک کی آیات کا اسلوب بیان کیا جا رہا ہے۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتوں کو دلائل سے مضبوط کیا گیا ہے، پھر ایک ایسی ذات کی طرف سے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جو حکمت کا مالک اور ہر بات سے باخبر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آیت 2-4 میں قرآن حکیم کس چیز کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ کتاب پیغمبر کو حکم دیتی ہے کہ وہ لوگوں سے یہ کہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں اس کی طرف سے تمہیں آگاہ کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں، اور یہ ہدایت دیتا ہے کہ اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں ایک مقرر وقت تک زندگی سے اچھا لطف اٹھانے کا موقع دے گا، اور ہر اس شخص کو جس نے زیادہ عمل کیا ہوگا اپنی طرف سے زیادہ اجر دے گا، اور اگر تم نے منہ موڑا تو مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اللہ ہی کے پاس تمہیں لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز کی پوری قدرت رکھتا ہے، بے شک یا رب العالمین ایسا ہی ہے۔ آیت 5 میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن پاک کی دعوت پر مشرکین کا کیا رد عمل تھا۔ دیکھو، یہ کافر لوگ اپنے سینوں کو اس سے چھپنے کے لیے دوہرا کر لیتے ہیں۔ یاد رکھو، جب یہ اپنے اوپر کپڑے لپیٹتے ہیں، اللہ ان کی وہ باتیں بھی جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں، اور وہ بھی جو یہ اعلان کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کا بھی پورا علم رکھتا ہے، بے شک یا رب العالمین۔ 6 آیت میں ہم جانیں گے کہ مخلوق کا رزق کس کے ذمہ ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لے رکھا ہو۔ وہ اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور عارضی ٹھکانے کو بھی۔ ہر بات ایک واضح کتاب میں درج ہے، سبحان اللہ۔ آیت 7-8 میں ہم جانیں گے کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا کیا مقصد ہے، اور وہی ہے جس نے تمام آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں کون زیادہ اچھا ہے۔ اور اگر تم لوگوں سے یہ کہو کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہ کہیں گے کہ یہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور اگر ہم ان لوگوں سے کچھ عرصے کے لیے عذاب کو مؤخر کر دیں تو وہ یہی کہتے رہیں گے کہ آخر کس چیز نے اس عذاب کو روک رکھا ہے۔ ارے جس دن وہ عذاب آ گیا تو وہ ان سے ٹلائی نہیں ٹلے گا، اور جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گی۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ، روز محشر ہماری عزت رکھ لینا۔ آیت 9-11 میں بتایا جا رہا ہے کہ کم ظرف انسان کا رویہ کیسا ہوتا ہے، اور جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزاح چکھا دیتے ہیں پھر وہ اس سے واپس لے لیتے ہیں تو وہ مایوس اور ناشکرا بن جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے نعمتوں کا مزہ چکھا دیں تو وہ کہتا ہے کہ ساری برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں۔ اس وقت وہ اترا کر شیخیاں بگاڑنے لگتا ہے۔ ہاں، مگر جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، ان کو مغفرت اور بڑا اجر نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔
یا اللہ تو ہمیں اپنے نیک اور شکر گزار بندوں میں شامل فرمانا، آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔